بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کی علمبردار کہنے والی، اپنے آپ کو کہنے والی ریاست بھارت اصل میں دہشت گردی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بھارت میں جس طرح سے ابھی تک پاکستان اور بھارت کو الگ ہوئے سالوں گزر گئے، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے وہاں پہ دوسرے مذاہب کے ساتھ رویہ بڑھتا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج بھی انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارے۔ نہ صرف مسلمان برادری بلکہ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی بھی بہت پریشان ہے۔ سکھ برادری کے حوالے سے ہمیشہ سے بات ہوتی رہی، ان کی ریاست کے حوالے سے بات ہوتی رہی، اور پھر کشمیر میں جو ان کا کردار ہے وہ چلے ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان کا اپنا ایک موقف ہے، اور اگر ہم پاکستان کی موقف کی بات کریں تو پھر یہ بات ہوتی ہے شاید ہم بائسڈ ہو گئے۔ اس میں اگر بات کی جائے تو ہوتا ایسا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بائسڈ ہو گئے، لیکن چلیں اور باتیں کر لیتے ہیں۔ ریسنٹلی دنیا کے سامنے پول کھل گیا، پہلے بھی پول کھلا ہوا تھا، لیکن بھارت یہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے مذموم عزائم کو ڈھانپ لے گا، اور اپنے ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ایک پیکٹ میں پیک کر کے اچھے سے گفٹ میں ریپ کر کے دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو بھارت کا رویہ یہ ہے۔ جہاں تک بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ اکانومی کی صورتحال پہ بات ہوتی ہے، ترقی کی بات ہوتی ہے، بالکل جناب وہاں پہ اگر آپ ہیومن ریسورسز دیکھیں اور وہاں کی آبادی دیکھیں تو اگر ایک بھی پروڈکٹ نکلتی ہے تو وہ کروڑوں لوگوں تک جاتی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی اکانومی کیوں ترقی کری، اس کی وجوہات کیا ہے۔ بہت سے ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اس وقت جو بھارت کا پول کھلا ہے دنیا کے سامنے وہ بات کرنے جیسی ہے۔ اس میں ہوا یہ جناب کہ ہردیپ نجر کی موت بھارتی حکومت کے لیے سوالیہ نشان بن گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم نے جب پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ بھارت نے کینیڈا کے شہری کو قتل کیا، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ کینیڈا کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اس کے شہری پہ حملہ کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مودی صاحب اس پہ اپنا کوئی عمل ظاہر کرتے، یا یہ کہتے کہ تحقیقات ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی بات کر سکتے تھے، لیکن ہٹ دھرمی یہ ہے کہ کینیڈا کے معاملے پہ انہوں نے بھارت نے جو سٹینڈ لیا وہ اور خطرناک تھا۔ انہوں نے اس کے سفارتکار کو ہی 5 دن کی مہلت دے دی اور کہا کہ جی آپ ملک بدر ہو جائیں۔ یہ چیزیں سامنے لاتی ہیں اس چیز کو کہ بھارت دراصل کیا چاہتا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں۔ ابھی بھی کوئی اگر کہتا ہے کہ جناب بھارت نے بڑی ترقی کر لی ہے اور یہاں پہ آپ اپنے سیاست میں اور فوجیوں کی سیاست میں اور فوجیوں کو سیاست میں لانے میں ان کا نام بدنام کرنے پہ ہی تلے میں، تو یہ بات میں بتاتی چلوں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس سے دنیا کی آنکھیں بند ہیں، اور کچھ عالمی طاقتوں کے مفادات بھارت سے وابستہ ہیں جو کہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ بھارت سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھارت کا اپنا کوئی کردار ہے۔ دوسرا آج موضوع جو ہے زیر بحث رہے گا وہ یہ ہے جناب نواز شریف صاحب کی واپسی۔ آخر کار نواز شریف کی واپسی کا عمل تیز تر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آخر کار لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، لیکن آتے انہوں نے ایک نئی بات کر دی۔ چاہے کوئی بھی فوجی جو عہدے پہ رہا ہو، اس نے کچھ بھی کیا ہو، لیکن اس کے باوجود جو وقتی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنی فوجیوں کو، جو ریٹائر فوجی ہوتے ہیں ان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ابھی ہائبرڈ سسٹم کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں فیض حمید اور باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جناب میں تو کام کر رہا تھا اور ہمیں ہٹا دیا گیا اور میرے پورے سسٹم کو جو ہے پلٹ دیا گیا۔ ٹھیک ہے جناب، پلٹا ہوگا، جو بھی آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ جناب میں اگر اس پہ بات نہ کروں تو یہ پوری قوم کے ساتھ ظلم ہوگا، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہی ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کہہ کون رہا ہے؟ کہہ وہ رہا ہے جو کہ خود کسی فوجی عامر کے ذریعے سے آیا، اور ان کی موت کے بعد بھی، ان کی شہادت کے بعد بھی یہ کہتے رہے کہ میں نے فلاں کے عزم کو پورا کرنا ہے جو کہ ادھورا رہ گیا ہے، اور اس کے بعد حال یہ ہوا کہ ان کی قبر پہ جانا بھی ان کو میسر نہیں تھا کہ وہ ان کی قبر پہ جا کے کوئی فاتحہ خوانی کر لیتے، کوئی بات ہی کر لیتے۔ وہ ساری چیزیں ایک طرف ہو گئیں۔ جب آپ خود ایک سسٹم سے ہو کے ایک طرف آ رہے ہیں تو پھر ہائبرڈ سسٹم کی بھی بات نہ کریں۔ جب آپ خود کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آ رہے ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ ہاں بالکل یہ ضرور ہے کہ احتساب ہونا چاہیے اور سب کا ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے آج پروگرام میں بات کریں گے بھارت کے حوالے سے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں جناب دانیال جیلانی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اور مجھے آج پروگرام میں جوائن کریں گے پروفیسر توصیف احمد خان صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، ماریہ اقبال ترانہ پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے دانیال کی طرف چلتے ہیں۔ دانیال، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔
جی السلام علیکم، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی دانیل، آپ کی آواز کچھ کم آ رہی ہے، تھوڑا سا اگر اس کو بہتر کر لیا جائے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی آپ دانیل، سب سے پہلے یہ سکھ رہنما کے قتل کی جو کہانی ہے اس پہ بات کریں گے، کس طرح دیکھتے ہیں اس جی معاملے کو، واقعہ ہے کیا؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو اس کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں گولیاں مار کے ان کے گردوارے کی پارکنگ میں گولیاں مار کے قتل کیا گیا، اور آج ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈین میڈیا الٹا پروپیگنڈا کینیڈا پہ کر رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن میں ایک محتاط بیان دے رہا ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ کے پاس اس کا واضح ثبوت ہے، اور وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ماہ قبل جون کے ماہ میں ہی ہردیپ سنگھ کو کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے اور کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ اپنی حفاظت کریں، لیکن اس کے باوجود ان کو قتل کر دیا گیا کینیڈا کے اندر۔ اس مسئلے کو لے کے جو کینیڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور جو کینیڈین انٹیلیجنس چیف ہیں وہ ثبوت لے کے انڈین گورنمنٹ کے پاس گئے، اور وہاں پہ انڈین انٹیلیجنس چیفز ہیں جو ان کے آگے انہوں نے واضح ثبوت رکھے، اور اس کے بعد G20 کانفرنس میں جو جسٹن ٹروڈو ہیں کینیڈین پرائم منسٹر، انہوں نے بھی مودی جی کے آگے ثبوت رکھے، لیکن انڈیا کی ہٹ درمی ہے کہ انہوں نے اس ثبوت کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس کینیڈا آئے اور انہوں نے اپنے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو اس کے بارے میں سارا بریف کیا، اور پھر جسٹن ٹروڈو نے فرانس کے پریزیڈنٹ اور امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو اور UK کے پرائم منسٹر کو اس میں اعتماد میں لیا، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے اپنی کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر اسپیچ کی، اور اس کے بعد جو وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اسپوکس مین ہیں انہوں نے بھی انڈین جو انتہا پسندی ہے اور انڈیا ہمیشہ ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر جو، اور کینیڈا کی قومی سلامتی کو انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے اس پہ ایک واضح بیان دیا اور پریس ریلیز جاری کی۔ لیکن اس بات سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ انڈین کی جو پالیسی ہے انتہا پسندی اور نسل کشی کی جو پالیسی ہے اس کا مکروہ چہرہ جو دنیا کے آگے بالکل واضح نظر آ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کی بھی جو انڈیا کے بھارت کے لیے جو ایک پالیسی ہے اس کو بدلنا چاہیے، اور اب وہ بات بھارت جو ظلم پاکستان کے ساتھ کر رہا تھا، اور پاکستان جو بات پچھلے 10-15 سالوں سے 20 سالوں سے جو پاکستان بات کر رہا ہے، جو پاکستان بتا رہا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں پر انڈین فوج کس طرح سے ظلم کرتی ہے، ان کو کرفیو میں رکھ دیا گیا ہے، ان کے لیڈران کی میت اور ڈیڈ باڈی کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، اور جو کشمیر میں ہاتھ آیا اور جو گجرات میں اور دہلی میں مسلمانوں پہ اوپر جو کر رہے تھے، وہ پاکستان کافی عرصے سے اس کا پوری دنیا میں ابھار رہا ہے، لیکن اب کینیڈین گورنمنٹ امریکہ اور UK اور فرانس بھی اس پہ انڈین کا جو ایک مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے آگے رکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ان کے قتل کیا گیا پورے کینیڈا میں، فرانس میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں احتجاج ہوا، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں کے ایک انڈیا کے سینئر سفارتکار کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو ملک بدر کیا جا رہا ہے وہ انڈیا خفیہ ایجنسی را کے کینیڈا میں سربراہ ہیں، اور یہ اس سے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ کس طرح انڈیا ہر ملک کی قومی سلامتی کو چیلنج کرتا ہے، اور انڈیا کس طرح سے جا کے انٹرپٹ کرتا ہے دوسرے ملک کی پالیسیز میں، جس طرح سے کلبھوشن یادو کو جب ہم نے پکڑا تو تب بھی وہ اسی طرح سے پروپیگنڈا شروع کر دیا انہوں نے اپنی میڈیا کے اوپر، تو یہ انڈیا کا ایک جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کو نظر آ چکا ہے۔ اچھا، اور میں آگے سمجھتا ہوں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں دانیال، یہاں پہ جو سکھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید تحریک تیز ہو جائے گی، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، جو سکھ فار جسٹس کے جو سربراہ ہیں گروین سنگھ، انہوں نے کینیڈین گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ انڈین بھارتی ہائی کمیشن ہے جو اس کو بھی ملک بدر کیا جائے، تو یہ ایک بڑا مطالبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ انہوں نے یہ تھریٹ بھی کیا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ رویہ نرم رکھا گیا اور خالصتان تحریک کو دبانے کی کوشش کی گئی تو پوری دنیا میں، کیونکہ سکھ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا کے اندر اس پہ احتجاج کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ابھی سامنے آ رہی ہے، خالصان تحریک کی بات کی جا رہی تھی، انڈیا میں اور بہت ساری ایسی تحریکیں جو چل رہی ہیں جس کو دبا دیا جاتا ہے، لیکن ایک منظر جو پیش کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کی ترقی کے حوالے سے اور پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ خاص طور پہ ایک برے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ انڈیا کے لیے ڈارک سائڈ ہے اور آگے اس کے سفارتی تعلقات مزید ممالک سے بھی خراب ہونے جا رہے ہیں؟
बिल्कुल देखें, इंडियन मीडिया आप उठा के देखें और इंडियन ऑफिशियल्स के भी बयान देखें, जो जिस तरह से वो कैनेडियन गवर्नमेंट पे और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वो जो इल्ज़ाम की वो चार कर रहे हैं, और जिस तरह से एक उनकी आदत है कि उनको तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस का पता ही नहीं है, फॉरेन और डिप्लोमेटिक रिलेशन होते क्या है। अब उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको टीवी चैनल्स पे बिठाकर इंडियन गवर्नमेंट और साथ साथ अब वो अमेरिका को भी बुरा भला कहना शुरू हो गए हैं कि अमेरिकन भी इन्वॉल्वमेंट है, और इस तरह से, और जो सारा इल्ज़ाम है वो इंडियन उठा के कैनेडियन पे लगा रहा है कि कनाडा ने मरवा के इंडियन पे इल्जाम रख दिया, और वो मतलब रिवर्स पॉलिसी कह रहा है। और मैं समझता हूं कि डिप्लोमेटिक इशू जो है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, और आलमी ताकतों को भी अब ये सोचना चाहिए कि जो भारत का इंतहा पसंदी और नस्ल कशी की पॉलिसी है उसको देखना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, फ्रांस भी कह रहा है, यूके भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, और दूसरे ममालिक भी अभी मैं समझता कहूँगा। और अगर आप कनाडा एक बड़ा मुल्क है, अगर आप कनाडा की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक इशू उससे खराब करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के प्रेसिडेंट और यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी इस पे ऑन बोर्ड दिया है, तो जाहिर बात है उनकी अगर आप कनाडा से ये मिसाइल खराब करेंगे तो दूसरे ममालिक अमेरिका से करेंगे तो फिर पूरी दुनिया से आपके ममालिक खराब होंगे, जो आपका तरक्की का सफर है वो इसी तरह से दरा का दरा रह जाएगा। रिसेंट पाकिस्तान की एक न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये बात कही है कि चूंकि आईटी की दुनिया में भारत की मसनूआत को काफ़ी पजीराई दी जाती है, वहाँ पे लोकल लोगों ने भी इस हवाले से काम किया है, तो आज ये कहा गया है कि उसका बॉयकॉट किया जाए, चूँकि उसमें कोई एरर हो सकते हैं, कोई ऐसे वायरस हो सकते हैं जो कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को नुकसान पहुँचाएं। क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें अब क्योंकि दुनिया में एक जनरेशन चेंज आ रहा है, एक आईटी चेंज आ रहा है, और इंडियन जितने भी आप बड़े आप उठा के आईटी के देख लें, उसके जो सीईओज हैं वो इंडियन है, और इंडियन जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंडिया में बन रहे हैं। तो इसमें हमें, मैं समझता हूँ कि किसी भी वक्त आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि आपकी आईटी से ही कम्युनिकेशन सिस्टम से तमाम चीज़ें मुंसलिक हैं। तो एक बड़ा अच्छा मुतालबा है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस मुतालबे पर गौर व फिक्र करना चाहिए, और हमें और इस बात को भी समझना चाहिए कि शायद इसके अंदर भी मुझे लगता है कि इंडिया की कोई साजिश मौजूद है, और वो हर तरह से कंट्रोल करके अपनी जो कानूनी साजिश अब आईटी के जरिए और कम्युनिकेशन के जरिए दुनिया में फैलाना चाहेगा। एक और सवाल है, चूँकि आप हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए, बहुत मुख्तसर जवाब इसका मुझे चाहिए। वॉकिंग वीज़ा की बात की गई थी और 65 ईयर्स के लोगों को अलाउ किया गया था कि वो वॉकिंग वीज़ा वाइगा बॉर्डर के ज़रिए से जा सकते हैं। आपको लगता है कि आज जो पाकिस्तान का डिसीजन आया है कि भारतीय आईटी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए, उसको इज्तनाब बरता जाए, कोई पॉलिसी इसमें फ़र्क आएगा? क्योंकि इंडिया तो फ़ौरन से अपना रिएक्शन देता है। बिल्कुल, अगर फर्क आता है तो पाकिस्तान को भी उस पर अपना रिएक्शन देना चाहिए, और जो आपने एक मजबूत स्टांस है उस पर मैं समझता हूँ कि बरकरार रहना चाहिए, और इस चीज़ों से कोई पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। और वो पहले भी हमें कौन सा इतना ओब्लाइज कर रहे हैं, वो तो हमेशा पाकिस्तान को नफरत की निगाह से देखते हैं, और अपने लोगों के अंदर भी पाकिस्तान के लिए नफरत ही पैदा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अपनी पॉलिसी पे इस वक्त मजीद स्टांस लेना चाहिए। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तानी अवाम को और जो कनाडा में जुल्म हो इस वक्त खड़ा होना चाहिए, और इंडिया का मकरू चेहरा है जो दुनिया को एक दफा फिर दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। दानियाल मेरे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।